معزز سامعین گرامی قدر، سورۃ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھا تھا۔ انہی میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جناب ابو سعید رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہوں نے نماز کو جلدی سے ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو تم فوراً ان کی بات کے اوپر لبیک کہا کرو؟ تو تم نماز پڑھ رہے تھے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ نماز اسی وقت توڑ دیتے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے۔ ایک تو اس بات کے اندر آپ کے اور میرے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ دنیا کی ساری باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، ان کی صدا کے اوپر لبیک کہنا، ان کی حدیث کے اوپر من و عن عمل کرنا ہر امتی کے ذمے ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے یعنی مسجد النبوی سے، یہ ابو سعید انصاری کی بات ہو رہی ہے، مسجد النبوی میں تو بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دے کے جاؤں گا۔ میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دوں گا۔ اب جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ پیغام پہنچ گیا، اور ہم نے پہلے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کے جو بھی فضائل رکھے تھے، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ابو سعید، وہ سورۃ فاتحہ ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ چونکہ رسول اللہ کی حدیث آ گئی، اجماع نہ بھی ہوتا کہ قرآن پاک میں سب سے اعظم سورت اگر کوئی ہے تو سورۃ فاتحہ ہے۔ بعض ساتھیوں نے ضمنی طور پہ کچھ سوالات کیے، ان کا بھی جواب دے دوں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ کا آپ نے دم بتایا ہے، یہ براہ راست جسم پہ کیا جا سکتا ہے، پانی پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ سنت طریقہ دم کا یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امی عائشہ جب دم کیا کرتی تھی تو انہی کے ہاتھوں کو انہی کے بدن پہ پھیرا کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ زیادہ برکت والے ہیں۔ گویا ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر ان کا دم بھی کیا جا سکتا ہے، پانی کے اوپر تھتکار کر اس کا بھی دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں۔ بعین اسی طرح کی حدیث جناب ابی ابن کعب، جن کی کنیت آپ کے علم میں ہونی چاہیے، کیا ہے؟ ابو منذر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو سعید کو یہ کہا کہ تجھے پتہ ہے قرآن پاک کی کون سی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے، اور ان کو خبر دی، اسی طرح ابی ابن کعب سے سوال کیا، اے ابی ابن کعب، اے ابو منذر، کیا آپ کو علم ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابو منذر ابی ابن کعب نے خود سے اجتہاد کر کے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، میرے خیال میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، پہلے سورت کی بات ہے، یہاں پہ آیت پوچھی جا رہی ہے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ کہا، جی اللہ کے رسول، مجھے علم ہے قرآن پاک کی ایک آیت، آیت الکرسی، شاید قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ابی ابن کعب کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا دست شفقت کی طرح، اور پیار کرتے ہوئے کہا، ابی ابن کعب، تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو نے بے شک قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کی درست نشاندہی کی ہے۔ اور ابو امامہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، اور اس کی سند کو امام البانی نے حسن درجے کا کہا ہے، اور دیگر محدثین بھی اس کی سند کو حسن درجے کا کہتے ہیں۔ ابو امامہ نے کہا، رسول اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ اس میں اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، اور اس میں اعظم کی جو فضیلت ہے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے واسطے سے اگر اللہ کو پکارا جائے
تو اللہ رب العزت اس دعا کو، اس پکار کو ضرور سنتے ہیں. یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے، جب بھی میرا کوئی بندہ اس میں اعظم کا نام لے کر، اس میں اعظم کے ذریعے سے مجھے پکارے گا، میں رب اس کی پکار کا جواب دوں گا. ابو امامہ نے کہا رسول اللہ نے تو اتنا فرمایا تھا، ان میں سے ایک سورت بقرہ ہے، دوسری سورت آل عمران ہے اور تیسری سورت طٰہٰ ہے. تو میں ابو امامہ نے جب سے یہ حدیث سنی، میں سورت بقرہ کو پڑھنے لگا، میں سورت آل عمران کو پڑھنے لگا، میں سورت طٰہٰ کو پڑھنے لگا، اور پھر اتفاقی طور کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان تینوں صورتوں میں اگر اس میں اعظم موجود ہے تو وہ کون سی کامن چیز ہے جو ان تینوں صورتوں میں موجود ہے. کہا میں نے سورت بقرہ کو اٹھایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا. میں نے سورہ آل عمران کو اٹھایا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا. میں نے سورت طٰہٰ کو اٹھایا، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ملا. تو میں ابو امامہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بات اگلی صحابی کی ہے، وہ بات رسول اللہ کی تھی کہ اس میں اعظم تین صورتوں میں موجود ہے، سورت بقرہ، سورہ آل عمران اور سورت طٰہٰ میں. آگے صحابی کا اجتہاد ہے کہ میں نے وہ اس میں اعظم جب تلاش کیا تو مجھے ان تینوں صورتوں میں سے یہ آیت مل گئی. اب جب انہوں نے یہ بات تابعین کو، تبع تابعین کو بتلا دی کہ وہ اس میں اعظم جو تینوں صورتوں میں کامن نظر آتا ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، تو علماء نے یہاں سے استدلال کیا کہ بے شک ابو امامہ نے درست اجتہاد کیا، کیونکہ اس لفظ کے علاوہ، ان ناموں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جو تینوں صورتوں میں کامن ہو. گویا الحی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ایک طویل باب ہے، بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی اس میں اعظم اکیلا ہی ہے، اور بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی القیوم ملا کے ایک اس میں اعظم ہے. اس بارے میں اگرچہ علماء کے اندر اجتہادی طور کے اندر اختلاف موجود ہے، بعض الحی کو مانتے ہیں اور بعض الحی القیوم کو مانتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے الحی اور القیوم کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اگر ہم دونوں نام کہہ کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ لیں گے، اے حی اے قیوم اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پہ برسا دے، تو مجھے اور آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا.